بسم الله الرحمن الرحيم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ اللہ رب العزت کا ارشاد گرامی ہے کہ ہم ضرور بضرور تمہیں آزمائیں گے، بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، بہت ساری چیزوں میں ہم آپ کو آزمائیں گے اس دنیا کی زندگی میں۔ کبھی خوف میں مبتلا کریں گے، والجوع، اور کبھی جو ہے وہ بھوک میں، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ، کبھی مالوں کی کمی کر کے، کبھی تمہاری جانوں کی کمی کر کے، والثمرات، اور کبھی تمہاری سبزیاں، باغات، پھل، ان میں کمی لا کر تمہیں آزمایا جائے گا۔ ان ساری چیزوں کو آزمانے کے بعد کیا مطلب کہ کبھی تمہارے اوپر خوف مسلط کیا جائے گا، تو خوف میں تمہیں آزمایا جائے گا۔ کبھی تمہیں موت دے کر، جو باقی ورثاء ہوں گے، باقی لوگ ہوں گے، وہ کتنا صبر کرتے ہیں، اور کبھی تمہاری جو ہے وہ کھیتیاں، ان کو نقصان پہنچا کر تمہیں آزمایا جائے گا، اور کبھی جو ہے تمہارے اوپر بھوک مسلط کی جائے گی، کبھی تمہارے باغات میں کمی لائی جائے گی۔ تو یہ ساری چیزیں اللہ کی طرف سے آزمائش ہیں جو اس وقت ہمارے اوپر مسلط ہیں۔ امت مسلمہ کے اوپر بھوک کا تسلط بھی ہے۔ امت مسلمہ کھیتی ہماری دیکھیں، ٹڈی دل کی وجہ سے وہ ہمیں آزمایا جا رہا ہے، ہماری کھیتی، ہماری فصلیں تباہ ہو رہی ہیں، اور اسی طریقے سے کرونا وائرس کی وجہ سے ہمارے اوپر بیماری مسلط ہے، اور بہت سارے لوگ اس بیماری کی وجہ سے دنیا سے جا رہے ہیں، تو یوں موت کے ذریعے بھی آزمایا جا رہا ہے۔ یہ ساری وہ آزمائشیں ہیں جو اللہ کی طرف سے ہم پر ہیں، اللہ نے ہمیں آزمانا ہے، اللہ ہمیں آزما رہے ہیں۔ تو ان آزمائشوں میں جو کامیاب ہوگا، جو صبر کا دامن نہیں چھوڑے گا، جو نماز کا دامن نہیں چھوڑے گا، تو پھر کیا ہوگا؟ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ ان ساری آزمائشوں میں صبر کرنے والے کو اللہ رب العزت کا حکم ہے کہ خوشخبری دے دیجئے ایسے صبر کرنے والوں کو۔ وہ کون لوگ ہیں؟ الذین اذا اصابتہم مصیبہ، یہ وہ لوگ ہیں جب ان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے، قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، تو یہ اس مصیبت کے پہنچنے پر صرف اتنا ہی کہتے ہیں، انا للہ وانا الیہ راجعون، کہ ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور ہم نے لوٹ کر اللہ ہی کی طرف جانا ہے۔ تو یہ ہمیں تعلیم دیا گیا ہے، یہ جملہ، ہمارے اوپر کوئی مصیبت، کوئی پریشانی، چھوٹی سے چھوٹی پریشانی بھی آئے، چھوٹی سے چھوٹی مصیبت بھی آئے، یہاں تک کہ علماء نے لکھا ہے کسی سے کوئی چیز گم ہو جائے تو تب بھی یہ پڑھتا رہے انا للہ وانا الیہ راجعون، اللہ تعالیٰ اس کی وہ چیز لوٹا دیں گے۔ تو ہر مصیبت میں، ہر پریشانی میں، ہر تکلیف میں ہم نے واویلا نہیں کرنا، لوگوں کے سامنے چیخنا چلانا نہیں ہے، اپنی قسمت کے گلے شکوے نہیں کرنے، اللہ کی تقدیر کو برا بھلا نہیں کہنا، بلکہ ان آیات میں جو اللہ نے ہمیں سبق دیا ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے، جب بھی کوئی مصیبت آئے تو اس پر جیسے پچھلے درس میں گزرا تھا کہ صبر کرنا ہے اور نماز پڑھنی ہے، اور تیسرا کام کیا کرنا ہے؟ اتنا ہی کہنا ہے انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم بھی اللہ کے لیے ہیں اور ہم نے اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے، اور جو مصیبتیں، جو پریشانیاں، جو تکلیفیں ہمارے اوپر آ رہی ہیں، وہ بھی اللہ ہی کی طرف سے ہیں، اور ہم نے ان کو اللہ کی طرف سے ہی سمجھنا ہے، اس پر ہم نے صبر کرنا ہے، نماز پڑھنی ہے، اور صرف انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون کہنا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں تمام مصیبتوں، پریشانیوں، تکلیفوں سے چھٹکارا عطا فرمائے، اور اگر ہم پر